سے لے کر نیچے تک ایک بار آواز بلند کرتے یاد رکھو حکومتیں ہر ملک میں ہیں، سرکار صرف ایک ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے اوپر تو بول دیں گے، ڈریے مت، بولیے۔ حکومتیں ہر ملک میں، سرکار صرف ایک ہے۔ سمجھ میں آ گئی تو سمجھ میں آ گئی۔ بے شک سرکار صرف ایک ہے، حکومتیں ہر ملک میں، سرکار صرف ایک ہے۔ حکومتوں کا ایجنڈا سب مان لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حکومتوں کا قانون سب مان لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن وہ مدینے کی سرکار ہے۔ اشارہ ہو حلیمہ کے چھپر سے تو حکم آسمان کا چاند مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشارہ ہو پیغمبر کا تو بادل بھی حکم تعمیل کے لیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ان دنوں کچھ ایک نئی بیماری بھی آ گئی ہے، جس کے نام کے آگے دیکھو اسی کے نام کے آگے سرکار۔ چمچئی میں اس حد تک نیچے مت اتر جائے گی کہ آپ کا وجود ہی گم ہو جائے۔ اس لیے بلیابی کی آج تھوڑی دیر گفتگو کڑوی ہوگی، اور سچ یہ ہے کہ آج آپ تک پہنچنے کے لیے کیسے کیسے کیا کیا کرنا پڑا ہے۔ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، مولانا عالم صاحب ہیں، مولانا سہیل صاحب ہیں، 1-1.5 ماہ پہلے، لیکن بہرکیف آپ یہ سجی سجائی بارات دیکھ رہے ہیں۔ ان حفاظ کو دیکھیے، صرف ایک شعر سن لیجیے، پھر یہیں سے بلیابی کی گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر۔ اجازت علماء کرام کی تو صرف ایک شعر دلبر بابی دیکھیں۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ جیت پور، زید پور کھڈا کالونی، اور جتنا نام ہے سب کو ملا۔ لیکن ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، چاہے آپ بلڈنگ میں ہو کہ اپنے مکان میں ہو کہ کوٹھی میں ہو کہ حویلی میں ہو، جن مکانوں میں ٹائلز بھی ہے، ماربل بھی ہے، موزائک بھی ہے، گرینائٹ بھی ہے، کیا اس کی بھی گارنٹی ہے کہ اس میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ بس ان الفاظ کو دیکھ لیجئے، ایک شعر سن لیجئے۔ زمین زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، زمین بھیگی ہوئی ہے، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ واہ، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں، فضا میں آیتیں مہک رہی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، فضا میں آیتیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر، تلاوت کر رہے ہیں۔ بس بہت اختصار میں کئی گھنٹے کی تقریر کچھ منٹوں میں
آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک اگر اتر جائے ذہن میں تو سنیے گا، میں جنت والی تقریر نہیں کرتا ہوں اور نہ بیچنے والوں کو کا دھندا کرنے دوں، اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کو بھی اب ڈھونڈنے نکل گیا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کے جوانوں کو نبی کا عاشق بنایا ہے، اندھ بھکت نہیں بنایا۔ حضرت بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو اسٹیج لگا کر دے دھڑا دھڑ جنت بیچنے کا کیا ایجنٹ خوبصورت رکھا ہے لوگوں نے صاحب دیکھا، بھیڑ لگی ہے، جنت بیچنے والے بیچ رہے ہیں۔ ارے پانی پیو، جنت بیچ رہے ہیں۔ لگی بھیڑ میں بکتی ہوئی جنت کی خبر میں نے سنا تو میں بھی سوچا چلو دیکھیں، ہم بھی خرید لیں۔ اللہ سوال جیسے ہی بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے پہنچا کہ جنت بک رہی ہے، چلو ایک میں بھی خرید لوں۔ جنت بک تو رہی تھی لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نہیں تھا۔ بولو یار، اللہ سبحان اللہ، بلیادی سے سننا ہے تو بولنا پڑے گا، بولو بولو بولو۔ ایک بار اسٹیج والے دھیرے سے بول دے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بولیں گے آپ تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بے شک جب سے وارث پیغمبر چپ ہوا ہے تب سے شہر کے گنگے بولنے لگے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ بولنے والے کو ظلم کا کوئی پتھر چپ نہیں کرا سکتا، بولیں گے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نہیں۔ پھر کبھی بیچنے والا اور بہلول دانا پر گفتگو سن لینا، بس یہی سے آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن کبھی کبھی۔ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، مشن کبھی کبھی، اور آدمی روز مرتا ہے، مشن کبھی نہیں مرتا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ ہم رہیں نہ رہیں، مشن رہے گا۔ مولانا سہیل رہے نہ رہے، مشن رہے گا۔ ایمان والا رہے نہ رہے، مشن رہے گا۔ اگر مشن مر گیا ہوتا تو آج اتنی مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی، آج اتنے مدرسوں کی تعمیر نہ ہوئی ہوتی۔ جس نے بنیاد ڈالی تھی وہ گونگی اینٹ نہیں تھی، مشن تھا۔ جس نے زمین خریدی تھی وہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، مشن تھا۔ جس نے لوگوں کے سامنے دامن پھیلایا تھا کپڑے کا، وہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، مشن تھا۔ اب ذہن کو یہ یاد ہے کہ اے بابو ایک کو ہٹاؤ، اتنا کیوں کھینچ رہا، اتنا کھینچ کیوں رہا؟ اب تھوڑی سی اپنے ذہن کو میرے قریب سٹھا دیجئے تو شاید گفتگو کا کچھ حصہ آپ دیکھ سکیں۔ موت آدمی کی ہوتی، مشن کی نہیں۔ موت آدمی کی ہوتی، مشن کی نہیں۔ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ موت آدمی کی ہوتی، مشن کی نہیں۔ اب ذرا آنکھیں کھولو، چلو مکے میں، چلو مکے میں، چلو مکے میں، مہینہ ربیع النور کا
تاریخ 12ویں، وقت صبح صادق کا، مکان ہے حضرت عبداللہ کا. سبحان اللہ. ارے بولو یار بولو. مکان حضرت عبداللہ کا، وقت صبح صادق کا، ولادت ہو رہی ہے ایک بچے کی، پیدائش ہو رہی ہے ایک بچے کی. محلے والوں نے کہا عبداللہ کے گھر پوتا پیدا ہوا. موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں. موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں. لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. محلے والوں نے کہا عبداللہ کے گھر پوتا پیدا ہوا، عبداللہ کا عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا، عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا، آمنہ بھی کو لگتے جگر پیدا ہوا. بس ذہن حاضر کریں. کسی نے کہا پوتا پیدا ہوا، کسی نے کہا بیٹا پیدا ہوا، کسی نے کہا لگتے جگر پیدا ہوا. گزرنے والے لوگ گزر رہے ہیں تو دیکھ رہے خانے کعبہ خوب جھوم رہا. سبحان اللہ. بول یار بول بول بول. سبحان اللہ. توجہ چاہو. خانے کعبہ خوب جھوم رہا، خانے کعبہ خوب جھوم رہا. پیدائش عبداللہ کے گھر ہو، جھومے کعبہ. بیٹا عبداللہ کا، جھومے کعبہ. پوتا عبد المطلب کا، جھومے کعبہ. عالم تصور میں بلیابی کہتا ہو کعبہ آج اتنا جھوم کیا رہا. کعبہ کہتا میری گود میں دیکھ، برسوں سے 360 نے قبضہ کیا تھا. بے شک. میں مری ہوئی لاش پیٹنے کے لیے نہیں زندہ رہتا ہوں. خانے کعبہ بول پڑا دیکھ میری گود میں 360. کاش یہ گفتگو کسی حساس خطے میں کر دیا ہوتا. خانے کعبہ جھوم رہا، میری گود میں دیکھ، گود میں دیکھ. میں نے کہا پتھر کی گود میں پتھر ہی تو ہے، دیکھوں کیا. موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں. توجہ چاہوں. موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں. میں نے کہا کعبہ تیری گود میں دائیں بھی پتھر بائیں بھی پتھر گود میں بھی پتھر، کیا دیکھو. بولا اب تک سمجھ میں نہیں آیا. برسوں سے 360 کا قبضہ تھا، آج سے آزادی کا مشن آ گیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. آزادی کا مشن. آج سے آزادی کا دیکھو بھیا، تقریر میرے پاس رکھی ہوتی نہیں، میں بھول جاتا ہوں. جس کو آنا جانا ہو میرے گفتگو کے بعد چل جاتا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ مشن، آزادی کا مشن. موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں. بس ذہن یہی پر روکنا، موت آدمی مشن. وہ کعبہ جھوم رہا، کہا کہ بتوں سے آزادی کا مشن آیا. بتوں سے آزادی کا. اب ذرا ذہن کو حاضر کر، ڈر مت. کچھ لوگوں نے سپاڑی لے رکھی ہے میری نسلوں کو ڈرانے کی. اور بلیابی تو بباگے دوہر پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک للکار کے کہتا ہے بھارت کی مٹی سے ایمان والوں کا رشتہ عشق ستا کا نہیں ہے. اگر سمجھ میں آئے اسٹیج والوں کو تو بول دیں گے.
نہیں اگر سمجھ میں آوے تو زبردستی نہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ بھارت کی مٹی سے ایمان والوں کا رشتہ سطح کا نہیں ہے. جس کا ہو وہ جانے. کاروبار کا نہیں ہے, تجارت کا نہیں ہے, تجارت کا نہیں ہے. زمین رب کی, ملک بہت ہائی ٹیک, رسائنک بھی, ٹیکنالوجی والا بھی, سونے چاندی والا بھی. لیکن 1400 برس پہلے میرے مصطفیٰ نے امریکہ کا نام نہیں لیا, رشیا کا نام نہیں لیا, جرمن کا نام نہیں لیا, فرانس کا نام نہیں لیا, ہند کا نام لیا. سبحان اللہ. کس کا نام لیا؟ ارے ڈرو مت, بولو بولو, کس کا نام لیا؟ زور سے بولو, کس کا نام لیا؟ نام لیا. اب یہی میرے لیے سند کافی ہے کہ جس ملک کا نام مصطفیٰ لے لے, ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں, اپنے وطن کی عزت کبھی لٹنے نہیں دیں گے. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور غازی ملت. جب تو تاریخ بنی, جب تو تاریخ لکھی گئی کہ سرحد و سیما کو جب کسی نے آنکھ دکھائی ہے تو ہم نے ڈیٹ اور تاریخ جنتری دیکھ کر نہیں نکالا. سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے باپ بھی نکلا ہے, بیٹا بھی نکلا ہے. بے شک بہت. پوائنٹ نمبر 2, بھارت سے پیار تو ہماری لہو کے ہر بوند میں ہے رہے گا. یہ کسی حکومت کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے. بے شک, توجہ, بے شک حق فرما. اس دن مت بنو. لیکن آج تو ڈرانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کچھ لوگوں نے, کچھ مولانا لوگوں نے, کچھ پارٹی کے لوگوں نے, اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے ادارے شریعہ کی تحریک بیداری اب نکل چکی ہے. بے شک نکل چکی ہے. آج مدرسوں سے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ مدرسوں سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ مدرسے کی زمین بھیک مانگ کے خریدا, تعمیر ہم نے زکات فطرے سے کی. ٹھیلا والا, رکشہ والوں نے اپنی اولادوں کی روٹیاں کم کر دی, رسول اللہ کے مہمانوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھا. بے شک, بے شک. اپنی خریدی ہوئی زمینوں پر مسجدوں کا مینارہ ہم بنا دیں. خود کرائے میں رہ لیتے ہیں لیکن رسول اللہ کے مہمانوں کو کرائے کے گھر میں نہیں رہتے. بے شک. پیسے میرے, زمین میری, تعمیر ہم کریں. تکلیف کس بات کی ہے؟ سن لیجئے, بلیابی کی گفتگو شاید یاد رہے, شاید یاد رہے. ہم نے مدرسوں میں حب الوطنی پڑھایا. بے شک. اینٹی نیشن کو ایک سبق نہیں پڑھایا. ہم نے پڑوسیوں کا حق پڑھایا. ہم نے نفرت نہیں پڑھایا. ہم نے قانون کا آدر پڑھایا, بغاوت نہیں پڑھایا. ہم نے عدلیہ پر بھروسہ پڑھایا, بدروہ نہیں پڑھایا. ہم نے وطن سے محبت پڑھایا, نفرت نہیں پڑھایا. بے شک. ہم خود بھوکے رہنے, میرا پڑوسی نہ بھوکے رہنے پاوے. بے شک. مصطفیٰ کی یہ سنت پڑھایا. بے شک. اس کے بعد کیوں اتنا ڈر لگتا ہے؟ اس کے بعد کیوں اتنا ڈر لگتا ہے؟ تو یاد کرنا بلیابی کی گفتگو. وقت آئے گا, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, بعد میں گفتگو یہ سمجھ میں آئے گی. یاد کرو آج سے برسوں برس, 1000 برس پہلے یہ وہی بیت المقدس ہے. یہ وہی بیت المقدس ہے
جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ وہی بیت المقدس ہے جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مولانا سہیل صاحب جب اس تاریخ کو پڑھا ہوں تو اس وقت مجھ کو رشک آتا تھا مدرسوں کی چٹائی پر، اتراتا تھا مدرسوں کی چٹائی پر۔ بیت المقدس یہود و نصارہ کے قبضے میں، اور جس طرح آج کعبے کی کمائی کھانے والے لوگ یونائٹڈ عرب میں حکمراں ہیں، اس دور میں بھی تھے، لیکن بیت المقدس مقید تھا، بیت المقدس ایمان والوں کے لیے بند تھا۔ اسی عرب کے صحرا میں ایک جوان پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ بولو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے چاروں طرف سے بولو تو بولوں گا۔ توجہ چاہو۔ صلاح الدین ایوبی تھا، عرب کے صحرا سے جب وہ کھڑا ہوا تو اعلان کیا کفر اپنی دیواریں مضبوط کر لے، ٹکراؤ مصطفیٰ کے عاشق سے ہونا ہے۔ کفر دیواریں مضبوط کر لے، ٹکراؤ مصطفیٰ کے عاشق سے ہونا۔ یاد رکھنا، زمینوں کی آزادی کی جنگ فوج لڑتی ہے، مشن کے فتح کی جنگ مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ مشن کی فتح کی جنگ مصطفیٰ کا عاشق لڑتا ہے۔ بس ذہن کو حاضر رکھیے، عرب کے صحرا سے اس نے صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کفر اپنی دیواریں مضبوط کر لے، ہم تو چابی بیت المقدس کا لے کے رہیں گے۔ اب تو بول دو، اب تو بول دو، ایسے نہیں، اب تو بول دو۔ بیت المقدس کی کنجی لے کر رہیں گے۔ عالم تصور میں بلیابی سوچتے رہا۔ صلاح الدین ایوبی اتنا ضد کو پکڑے ہو بیت المقدس کی کنجی کے لیے، تو جواب آتا ہے اسی وادی عرب سے صلاح الدین ایوبی کا کہ جب خاک کربلا پر حسین پاک کا قدم پڑا تو ہم کربلا نہیں کربلا شریف کہتے ہیں، خاک کربلا آنکھوں میں لگاتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے، تو جب کربلا کی مٹی پر نبی کی آل کا قدم پڑا تو وہ محترم ہو گیا۔ مسجد اقصی میں آل کا قدم نہیں پڑا، مصطفیٰ کا قدم پڑا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب امامت نبی نے کیا ہے، امامت نبی نے کیا ہے، بے شک نماز پیغمبروں نے ادا کی ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ امام بنے ہیں، سارے نبی مقتدی بنے ہیں۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، بے شک مشن کی نہیں، مرتا آدمی ہے، مشن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اول میں کرام سے بڑی ادب کے ساتھ یہ حصہ تاریخ کا عرض کر رہا ہوں، سماعت کر لیجیے، سماعت کر لیجیے۔ میں سوچتے رہا، دنیا نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کی پوری توانائی جس طرح آج ہے اسی طرح پل کر اس دور میں بھی تھی۔ جو چٹانی نیٹو کی طاقت آج ہے وہی چٹانی طاقت اس دور میں بھی تھی۔ بے شک جس طرح کفر آج متحد ہے اسی طرح کفر اس دور میں بھی متحد تھا۔ لیکن یاد رکھنا، جنگ گوشت کے ٹکڑوں سے نہیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ ہتھیاروں سے نہیں مصطفیٰ کے عشق سے لڑی جاتی ہے۔ جب تو مورخ لکھنے والا لکھ کر قلم توڑ لیا کہ بدر کی وادی میں جو تلوار لے کر آئے تھے وہ ہار گئے، جو کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر آئے تھے جنگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، غازی ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میں سوچتے تھا یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا،
علامہ سہیل صاحب اب ان کی تاریخ پڑھنے میں نکل گیا، لائبریریاں کھنگالنا شروع کی، بڑے بڑے رائٹر اور تحقیق کرنے والے محققین سے ملاقات کی۔ اس دور کا وہ کالج بتاؤ، مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا؟ بس گفتگو کا اینڈ یہی ہے، توجہ چاہو، توجہ چاہو، دھیرے سے بول دیجیے، سبحان اللہ، اوے دھیرے سے بول دیجیے، سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت ذمہ دار فرد ہوں، بول دیجیے۔ اب میں دماغ دوڑانے لگا، محققین کے پاس دوڑنے لگا۔ آخر صلاح الدین ایوبی پڑھا کس اسکول میں؟ تعلیم کس کالج سے ہوئی؟ یہ جذبہ عشق ملا کس یونیورسٹی سے؟ ہم اپنے اساتذہ اور علماء اور طلبہ سے کہیں گے مایوس کبھی نہیں ہونے کا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ موت انسانوں کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ جب پوری تاریخ کا حصہ کھنگال لیا تو نہ کوئی یونیورسٹی ملی، نہ کوئی کالج ملا۔ میں سوچتے رہا آخر یہ ہمت کہاں سے ملی؟ بے سر و سامانی کے عالم میں صلاح الدین کو یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ کسی کالج نے دیا؟ کسی یونیورسٹی نے دیا؟ کسی پروفیسر نے دیا؟ آخر یہ جذبہ عشق آیا کہاں سے؟ تو بلیابی کو عرض کرنے دو کہ آج مدرسوں سے کفر کو ڈر کیوں لگتا؟ جب تاریخ پڑھی بیت المقدس کی آزادی کی پہلی آزادی کی تاریخ پڑھی تو اسی نتیجے پر آ گئے، اسی نتیجے پر کہ جس صلاح الدین ایوبی نے یہود و نصارہ کے چنگل سے بیت المقدس آزاد کیا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی کسی یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا نہیں تھا، مدرسے کا پڑھا تھا، مدرسے کا پڑھا تھا، مدرسے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ آج کے مدرسوں میں پڑھانے والے قادری ہیں، صلاح الدین کو پڑھانے والا عبدالقادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلاح الدین کو پڑھانے والا عبدالقادر تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ایک بات نوٹ کر لو ایمان والو، میں تو تجھ سے صرف تیری نسلوں کے لیے 5 سال مانگتا ہوں، تجھ سے صرف تیری نسلوں کے لیے 5 سال مانگتا ہوں۔ صرف 5 سال اسٹور کر دو نا، تو یہ جو لوگ گلی اور چوراہے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر میری نسلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ بیماری بتانا سب کو آتا ہے، دوا کوئی لاوے تو جانے، اور اسی کے لیے دستار بندی کے اس اجلاس کے بعد بیٹھیں گے، ہم اپنے علماء کرام سے اپیل کریں گے بیٹھیے۔ میں تو کبھی کبھی مولانا سہیل صاحب اس موڑ پر پہنچتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کے جذبے کو کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ارے اس وقت پوری دنیا میں تنہا اسلام کے ماننے والی قوم ہے جو اپنے عالموں سے اٹوٹ محبت کرتی ہے، اٹوٹ۔ علامہ سہیل صاحب ہمارے بچوں نے ہم کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ مرغی کی دکان ہماری، پنچر کی دکان ہماری، بے شک، ریوڑی پٹی ہماری،
टाइल्स मार्बल के मजदूर हम हैं, बैग जैकेट हम सिले, चप्पल और जूतों की हील हम काटे, हम काटे। लेकिन गुर्बत में रहने के बावजूद भी कोई माई का नाम आज तक नहीं बता सका। भारत में भूख से मरने वाले हर स्टेट में मरते हैं, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला माई कलाल, कोई टीवी वाला माई कलाल ये खबर नहीं चला सका कि मदरसे का कोई बच्चा भी कहीं भूख से मरा हो। हक है, बेशक हक फरमा रहे। बोलो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। अरे तो सही है तो लहक के बोलो, सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठा लो, उठा लो, एकदम उठाएगा। स्टेज पर देख लो, सब हाथी वाले हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं, ताकत लगा के सदा लगाना। मदीने की सरकार के रईसुल कलम हमेशा कहते थे, बेटा जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तो तेरे पास ऐसी कुंजी है, हर ईमान वाले के पास कुंजी है कि दिलों को बिछा दे, अपनी आंखों में इश्क़े रसूल की आग लगा और आवाज दे मदीने की सरकार को। तसव्वुर उतना जल्दी नहीं पहुंचेगा जितनी जल्द मुस्तफा की अता पहुंच जाएगा। बेशक बेशक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद करो आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। वाह, बहुत मिशन की नहीं। बेशक। मैं पूछता हूँ, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन कोई एक मजहब वाला मिसाल दे दे। हमारा आलिम अगर आया है और अगर वो पान खाया हो, कुल्ली करना चाहता हो, नीचे बगलदान हो, हमारे बच्चे फट से बगलदान लेकर खड़े होते हैं। बेशक। ये मोहब्बत किस कहां से हम, इस मोहब्बत का शुक्रिया हम नहीं अदा कर सकते। मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरता है तो हमारे बच्चे जूती से उतरते हैं। बेशक। हमारे बच्चे मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा रहते हैं, हमारे मौलाना की जूती किधर हिलाओ मस्जिद उतर। मौलाना सुहेल साहब आप ही के इलाके कटिहार की तरफ टुन्नी दीदी से आ रहा है, करीब करीब सुबह सवेरे सर्दी के महीने मौसम में, इसी सर्दी में 6 साढ़े पौने 7 हो रहे हैं। एक बच्चा सुबह सुबह अपने पंचर की दुकान, टायर की दुकान खोल रहा, आगे पुलिस की गाड़ी जैसे ही नजर पड़ी दौड़ के आ गया, हाथ खड़ा। मैंने कहा गाड़ी रोक, सलाम किया, बोला हजरत चाय पी लो। मैंने कहा बाबू अभी तो तू दुकान खोल रहा। मौलाना मैं कभी नहीं भूल सकता, वो बच्चा पड़ोस वाले से उधार पैसा लेकर आ रहा, उधार पैसा। मेरी नजर पड़ गई, उससे मांग रहा, हमको 2500 रुपया दे दो ना। अल्लाह। मैं अभी दिन में तुझको दे दूंगा, 25 रुपया दे दो। और क्या चाहिए हमारे बच्चों से हमको? अल्लाह। और क्या चाहिए? क्या नहीं दिया मेरी कौम ने मुझको? वाह। लेकिन जिस कौम ने कयाम, रुकू, सुजूद को मुसल्ले इमामत पे रखा हो, आज वो कम हर चौराहे पर, आज वो जवान हर चौराहे पर मायूस होकर खड़ा है। हाँ, हक है, हक फरमा। कि मेरी पीठ पर कौन है? बेशक। उठा के फेंक दो।
महिलों को बैठा रखते हो मेंबर में। जी तुम्हारी औलादों के लिए खून जला रहा बलिया भी, बेशक वरना मेरे भी चेहरे का रंग गोरा हो गया होगा। जी पूछिए दिन भर से करीब रहते, बहुत करीब, जिसको 24 घंटे में 3 घंटा सोने को न मिले, वो आदमी जीता कैसे? इस वक्त हमारे जवानों के भरोसे टूटे, मेरी बेटियों की हिम्मत टूटी है, अल्लाह मेरी मिल्लत के बच्चे इस वक्त खौफ की भट्टी में चल रहे हैं। बेशक मुंतजिर है कि कौन निकलता है, किधर से निकलता है। जी बेशक तब बलिगावी ने तहरीके बेदारी में आवाज दिया है, और मैं बिहार, बंगाल, झारखंड के ईमान वालों के जज्बे को सलाम करता हूँ। जब इदारे शरिया ने आवाज दिया है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख निकल कर बता दिया है कि अब अगर कोई अपने पागल बेटों के लिए जी सकता है तो हम अपनी कौम की औलादों के मुस्तकबिल के लिए भी जी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दिल्ली है ना, ये वही दिल्ली है। हमने अपनी नस्ल को नहीं बताया जनाब कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर आलिमों की लाश न लटक रही हो आजादी की जंग लड़। अल्लाह बेशक जी। ये बात हमने अपनी औलादों को नहीं बताई, जी उनकी याद का कोई इजलास हमने नहीं किया, उनकी तारीखें हमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाई। जब हमने अच्छों की तारीख नहीं पढ़ाई तो बुरों की बात तो मैं नहीं करता, डुप्लीकेट माल तो मार्केट में आएगा ही लाएगा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और मिशन 2 चीज मांगता है, माल, जान, जान माल माल। अब ज़हन हाजिर कीजिए, मिशन वहदानियत का, वहदानियत का, सुभान अल्लाह। मिशन वहदानियत का। 12 रबी वक्त सुबह सादिक। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन के लिए, मिशन रुकते कारवां है, मिशन नहीं रुकता। बेशक बदलती नदियां हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलती जमीन है, मिशन नहीं बदलता। बदलती सूरतें हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। बेशक मौत आदमी की होती है, बेशक मिशन की नहीं। चला है मिशन वहदानियत का, नफरत का नहीं, वहदानियत का, बेवफाई का नहीं, वफा का, जुल्म का नहीं, जुल्म का नहीं, सब्र का, सब्र का, जबर का नहीं, सब्र का। बेशक पानी बंद करने का नहीं, पानी पिलाने का, वाह, भूखा रखने का नहीं, खाना खिलाने का, बेशक जमीन हड़पने का नहीं, बेघरों को बसाने का, बेशक सुभान अल्लाह। बेघरों को बसाने का। अगर ये मिशन ना होता तो सन 1947 में जब हिटलर ने
نکالا تھا جرمن سے تو اسرائیل کو آج کہ ان کے رشتہ دار پناہ نہ دیے، لیکن مشن تھا اخوت کا، مشن تھا بسانے کا، مشن تھا کھلانے کا، مشن تھا کپڑا پہنانے کا۔ تب مصطفیٰ والے فلسطین کے ایمان والوں نے کہا بھوکے ہو کھانا کھا لو، بیمار ہو رہ لو، بچوں کے پاس دوا نہیں علاج کروں گا، اس لیے کہ موت آدمی کی مشن کی نہیں، مشن کی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ بیچ سے کوئی اگر سمجھ گیا ہو تو بیچ سے ایک آدمی کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے۔ مشن کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ توجہ چاہو اگر اسٹیج والوں کو گفتگو بے شک بے شک پسند آ رہی ہے تو بول دیجئے، نہیں تو کوئی دقت نہیں ہے ہم کو۔ ہاں، مشن کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ مشن تو خوشبو ہے، مشن تو خوشبو ہے، مشن تو ہوا ہے۔ اب ذہن کو یہیں روک لیجیے، اسی مشن کا ایک مبلغ، اسی مشن کا ایک محرک، اسی مشن کا ایک سپہ سالار چلا ہے ہند کو، چلا ہے ہند کو، چلا ہے ہند کو۔ کب بولو گے، کب بولو گے، کب بولو گے، کب بولو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشن کا مبلغ ہے، مشن کا محرک ہے، مشن کا سپہ سالار ہے، چلا ہے ہند میں، چلا ہے ہند میں، چونکہ قتل کا مشن نہیں محبت کا مشن ہے، تو خنجر لے کر نہیں، لشکر لے کر نہیں، کنبا لے کر نہیں، قرآن لے کر، مسلح لے کر، مسلح لے کر، تسبیح لے کر۔ بے شک۔ اب بلیابی کہتا سنو، زمینوں کی آزادی کی جنگ خنجر سے لڑی جاتی ہے، بے شک مشن کے فتح کی جنگ عشق سے لڑی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ بابر ظہیر الدین تھا جو بھارت میں زمین کے لیے آیا، یہ خواجہ معین الدین ہے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے غیر مسلمان، فیضان کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ آدمی کی ہوتی ہے، بے شک مشن کی نہیں۔ مشن پہ۔ اب ذہن کو یہی روک لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، بس 5 منٹ۔ سبحان اللہ۔ ذہن کو یہی تھوڑی دیر کے لیے روک لیجیے، یہی روک لیجیے۔ بھارت کے بریلی میں، بھارت کے بریلی محلہ سوداگران میں نقی علی خان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا نقی علی خان کا بیٹا ہے، نقی علی خان کا بیٹا ہے، نقی علی خان کا بیٹا ہے، نام احمد رضا۔ کب بولو گے، کب بولو گے، کب بولو گے؟ نام احمد رضا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ مرتے لوگ ہیں، مشن نہیں مرتا۔ لوگ رہیں نہ رہیں، مشن رہے گا۔ بدلتے لوگ ہوتے ہیں، مشن نہیں بدلتا۔ توجہ چاہو، بدلتے لوگ ہیں، مشن نہیں بدلتا۔ اسی بریلی کے سوداگران میں بیٹا نقی علی خان کا، کسی نے کہا بیٹا ہے نقی علی خان کا، بیٹا ہے بیٹا 2 منٹ نہیں لے گا، میں چڑھ جاؤں۔
سبحان اللہ زور سے زور سے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ کون جانتا تھا سوداگران میں پیدا ہونے والا احمد رضا کل کے پوری دنیا کے ایمان والوں کا اعلیٰ حضرت ہوگا؟ سبحان اللہ پوری تب بلیا بھی کہتا ہے سوداگران میں جو 125 سال پہلے پیدا ہوا وہ نقی علی خان کا صرف بیٹا نہیں تھا، ناموس رسالت کا مشن تھا بے شک سبحان اللہ ناموس رسالت کا مشن ناموس رسالت کا مشن تھا، بے شک سبحان اللہ سبحان عقیدہ حق کا مشن تھا، بے شک مصطفیٰ کے غلاموں کے ایمان کے تحفظ کا مشن تھا، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کا مشن تھا، غوث اعظم کی قادریت کی ضمانت کا مشن تھا غریب نواز کی چشتیت کے تحفظ کا مشن تھا، محبوب الہی کی سخاوت کے تحفظ کا مشن تھا، مخدوم سمنا کی چوکھٹ کے محافظ کا مشن تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موت روک واہ 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 بول دو اوے زور سے زور سے بس یہیں رک کر کے آخری حصہ گفتگو مشن قربانی مانگتا ہے، جی مشن قربانی مانگتا ہے۔ جی مسلمان اپنی غریبی پر کبھی آنسو مت گرانا، حق ہے اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ بہت ہوں گے، جی ویسے بھی مولوی کو لوگ سمجھتے ہیں ٹوپی والا، گاڑی والا، لنگی والا، پگڑی والا، یہ بے وقوف ہوگا۔ بلیابی میں ادارے شریعہ میں جو میرے علماء نے تحریک بیداری میں جس نسخے کا استعمال کیا ہے، اگر ہر علاقے کے مسجد کے صدر، سیکریٹری، متولی، امام اور اس علاقے سے 20 نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں تو جو کام 5 سال میں نہیں ہو سکتا ہے وہ کام 5 ہفتے میں کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کام شروع ہے، جی یہ کام شروع ہے اس علاقے میں جھارکھنڈ کے، بہار کے بہت لوگ ہیں، بے شک جی جی جہاں جہاں تحریک بیداری کا اجلاس ہو گیا ہے، کسی کھنا سیٹ کی تجوری میں دم ہے تو ایک بارات نکال کر لے کے چلا جائے جس میں ڈی جے، باجا، پٹاخہ، آتش بازی، ڈانس ہو۔ واہ بے شک ہمارا آدمی تو آدمی کہاں، کتے نہیں ملیں گے استقبال کو، کتے نہیں ملیں گے، لیکن ہمارا عالم تو مجبور وہی ہوتا ہے۔ میرا عالم اگر طے کر لے کہ اس خرافات والی بارات کے دولہے کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے جی تو محلے کا وہ سیٹھ جو مسجد کی تعمیر میں دیا ہے 50,000 روپیہ ترنت پہنچ جاتا سیکریٹری کے پاس، یار تمہارا مولانا میرے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھا رہا، ہٹاؤ اس کو۔ جی بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ بات بالکل صحیح ہے سر زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط؟ بالکل صحیح ہے اب اگر تیرا ضمیر مرا نہیں ہے، حضرت بعد میں موبائل دیکھ لیجیے، بعد میں موبائل دیکھ لیجیے، یہ خون جگر کتاب میں نہیں ملے۔ جی میں جان رہا ہوں کہ آج کل لوگ پڑھ کتنا رہے ہیں، پڑھا کتنا رہے ہیں۔ وہ مکتب ہی تھا جس نے چٹائی موڑ دیا تھا تو انگریز بھارت چھوڑ دیا، لیکن آج اسی مکتب پر بلڈوزر چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں؟ کیا حقانیت بیان کرے، واہ 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 معاف کیجئے گا یہ مانگی ہوئی خیرات کی اینٹیں نہیں ہے، مصطفیٰ کی عاشقوں کے خون جگر کی اینٹیں ہیں۔ بے شک بے شک تب بلیابی نے کھن کھوپ کے کہا تھا تو کرنا کر لے، یہ اسلام ہے، اسلام ہے۔ بے شک حکومت کے خزانوں سے چراغ ہم نہیں جلاتے،
مصطفیٰ کے دیوانوں کے خون جگر کی کمائی سے ربیع الاول کو چراغ جلاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ موت آدمی کی ہوتی مشن کی، موت انسان کی ہوتی مشن کی، مشن وحدانیت کا، مشن احدیت کا، مشن ربوبیت کا، مشن ایک وحدہ لا شریک کے سجدے کا، مشن طہارت کا، مشن صداقت کا، مشن عدالت کا، مشن بیٹیوں کے تحفظ کا۔ بیٹیاں گالی نہیں جائیں گی، مشن بیٹیوں کی حفاظت کا۔ اور بلیابی کہتا کھٹا اور زید پور والا، اگر تم نبی کے عاشق ہو تو تمہارے ٹولہ محلہ پڑوس علاقے میں کسی دھرم، کسی سماج، کسی مذہب کی بیٹی ہو، دھرم کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، برادری کی بات ہے، بھارت کی بیٹی ہے، انسانیت کی بیٹی ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے، اپنی جان سٹا دینا اس بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے، اور زمانے کو بتا دینا وہ لوگ ہوں گے جن کے یہاں بیٹیوں کی آبرو لوٹنا، ان کا مذہب سکھاوے ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم بیٹیوں کی نہیں، کسی کی آبرو لوٹتے نہیں ہیں، لٹتی ہوئی آبرو بچاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میرے عزیز، بس آخری حصہ ہے گفتگو کا، کیا سننا پسند کریں گے؟ جی سبحان کتنے لوگ سننا چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب ہاتھ اٹھا دیو تو بول دو سبحان اللہ اوے زور سے، سبحان اللہ زور سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آخری مشن قربانی مانگتے ہیں، جان کی، مال کی، جان کی، مال کی۔ اسی مدینے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مال کی قربانی مانگی، مال کی۔ عثمان غنی اونٹوں پر لدا ہوا سامان لے کے چلے، بول یار بول یار۔ سیدنا عثمان غنی اونٹوں پر لدا ہوا سامان لے کر چلے، سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر کا جھاڑو برتن سب لے کے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی نظر قمیض پر پڑی تو بٹن بھی توڑ کے رکھ دیا اس ٹوکری میں، اللہ اکبر، ٹوکری میں بٹن بھی توڑ کے رکھ دیا، اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم کی نظر پڑی، آقا کریم مسکرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سوچا کہ شاید میرے آقا کریم ناراض ہو گئے، دوڑ کر گئے، فدا کا بھی وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہے، جو کچھ تھا سب لے کے آ گیا۔ آقا رحمت فرماتے، اے ابو بکر، یہ تیری قمیض میں جو ببول کے کانٹے لگے ہیں نا، یہ تیری قمیض میں جو ببول کے کانٹے لگے ہیں، محبت کی تیری کی عطا رب کو اتنا پسند آ گئی ہے کہ آنے والے نوری فرشتوں نے اپنی قبر میں ببول کے کانٹے لگے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ۔ اسی شہر طیبہ میں کونین کے مسیحا نے مشن کے لیے قربانی مانگی، قربانی۔ رات کا پچھلا پہر مدینے کی وادی میں ایک صدا گونج رحمت عالم کی،
کا منادی ندا دے رہا ہے، اے اسلام کے شہزادوں، اسلام کے مشن کو تیری اولادوں کے سروں کا نظر آنا چاہیے۔ سننا تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو لے کر دوڑ پڑا، ہر ماں اپنی اولاد کو لے کر دوڑ پڑی۔ ایک ایسی بھی ماں ہے جس ماں کی 2 اولاد اور بیوہ ہے شہید کی، اولاد 2 بیوہ ہے شہید، دونوں اولاد میں ایک کی عمر 6 سال، دوسرے کی عمر 8 سال۔ سوئے ہوئے اپنے لگتے جگر کو اٹھا دیا، بیٹے اٹھو کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، کونین کے مسیحا نے جانوں کا نذرانہ مانگا، اٹھو۔ اللہ، بیٹے کو چہرے دھلا کر امامہ باندھ کر لے کر دوڑ پڑے۔ جہاں اسلام کے مجاہدین کھڑے ہیں سب باندھے، انہی کے بیچ میں شہید کی بیوہ نے اپنے 2 کم عمر بچوں کو کھڑا کر دیا۔ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بچے 2 ہیں۔ جیسے ہی رحمت عالم آگے کو بڑھے، اللہ، چھوٹا بھائی پنجے کے بل کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، پنجے کے بل کھڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول دو، بول دو، بول دو، پنجے کے بل کھڑا ہو گیا۔ بڑے بھائی کو لگا کہیں مجھ سے اونچا نہ دکھ جائے، تو کہیں رسول اللہ مجھ کو چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دے۔ اللہ، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے سے کہا اپنے پیر پہ نہ۔ چھوٹا بھائی کہتا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ سے چھوٹا دکھتا ہوں، میں تو پنجے کے بل اس لیے کھڑا ہوں کہ کہیں آپ سے چھوٹا دیکھ کر میرے آقا مجھے لوٹا نہ دے، میرے آقا مجھے لوٹا نہ دے۔ اللہ، اس لیے میں پنجے کے بل کھڑا ہوں۔ رحمت عالم علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھتے شہید کی بیوہ کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس اب یہی 2 لال ہیں، اللہ، یہی 2 لال ہیں، مشن قربانی مانگتا، موت آدمی کی ہوتی، بے شک بے شک، مشن کی مرتا انسان ہے، مشن۔ میرے عزیز جیسے ہی رحمت عالم آگے بڑھے، شہید کی بیوہ کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بچے بڑے تیز ہیں، بہت تیز ہیں، میں تو اپنے لاڈلوں کو یہ سوچ کر لائی ہوں یا رسول اللہ کہ شہیدوں کی اور بیویوں شہید کی بیوہ کے نام سے پکاری جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن میں شہید کی بیوہ کے ساتھ ساتھ شہید کی ماں کے نام سے بھی پکاری جاؤں گا۔ اللہ، سبحان سبحان۔ آقا رحمت جب بالکل آگے کنارے پہنچے تو ایک اور خاتون کھڑی ہے، چادر میں چھپی ہوئی، آنچل میں کوئی چیز چھپائے لیے کھڑی۔ اللہ، آقا رحمت قریب جا کے فرماتے آپ کیا لائی ہو، آپ کیا لائی ہو؟ خاتون کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام میں بھی ایک شہید کی بیوہ ہوں، میرے شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، میرے شوہر کی آخری نشانی، پہلی نشانی یہی ہے جس کو میں لے کر آئی ہوں۔ آقا رحمت فرماتے کیا ہے؟ خاتون نے اپنے ہاتھ سے آنچل ہٹایا تو 6 ماہ کی مسکراتی جان ہے۔ اللہ، آقا رحمت فرماتے بتاؤ یہ تیرا 6 ماہ کا بیٹا میدان جنگ میں کہاں کام آئے گا؟ بتا
زید خاتون تھوڑی دیر چپ رہی، خاموش رہی، اس کے بعد اچانک عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام، میدان جنگ میں میرے بیٹے کے لیے جگہ مل گئی۔ آقا آپ حکم دے تو میں اپنے بیٹے کی جگہ بتا دوں؟ رحمت عالم مسکرا کر فرماتے ہاں بتا، کون سی جگہ ہے؟ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ جیسے ہی آقا کریم فرماتے بتا وہ کون سی جگہ ہے؟ زید عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ اسلام کے جاباز ہیں؟ ہاں۔ یہ رن میں جائیں گے؟ ہاں۔ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے؟ ہاں۔ ان کے ہاتھ میں ڈھال بھی ہے؟ ہاں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن ان پر حملہ کریں گے؟ ہاں۔ میرے آقا جب حملے ہوں گے تو ڈھال ٹوٹے گی؟ ہاں ٹوٹے گی۔ تب خاتون عرض کرتی یا رسول اللہ، جب جنگ کے میدان میں مجاہدوں کی ڈھال ٹوٹ جائے اور کوئی ڈھال نہ ہو تو جوانوں کو بچانے کے لیے ڈھال کی جگہ میرے لال کو کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ، میرا بیٹا رہے نہ رہے، یا رسول اللہ آپ کا مشن رہے۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں ہوتی۔ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں، مشن کبھی کبھی پیدا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا سہیل صاحب، میں آپ کو اس وقت کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن جو جہاں ہو میں تو اپنے عالموں کی خدمت کے لیے ہر وقت ایک خادم کی طرح کھڑا رہتا ہوں۔ الحمدللہ 25 اساتذہ کی جماعت ہے آپ کے ادارے شریعہ میں، 13 صوبوں میں ادارے شریعہ کا دارالقضا ہے۔ کھم ٹھوک کر ہم آزاد ہیں۔ بھارت کے سنویدھان نے مجھ کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا، مرنے کا، نکاح کا، طلاق کا، شادی کا، بیاہ کا حق دیا، اور جس کو جو کرنا ہے کرتے رہے۔ عاشق تو وہی کرے گا جو محبوب کر کے گیا۔ بے شک